رسول اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو مجھ پر درود پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بھی ہمارے محسن بھائی نعت پڑھ رہے تھے، بڑی پیاری نعت تھی، حضرت ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی۔ مقطع کیا پڑھا اس کا؟ ادیب خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے، خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے، ایک بار کیا گیا ایک بار کیا گیا ہے دربار ہے دربار مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے اور اسے جہیز میں دینے کے لیے میرے پاس خوشبو نہیں ہے۔ اللہ، خوشبو کا سوال کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے جو ارشاد فرمایا نا، اس سے پہلے، تاکہ ہمیں تھوڑا بات سمجھ میں آئے نا، ہم بحیثیت انسان بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ عارض ہیں، لاحق ہیں، انہی میں سے ایک پسینہ بھی ہے۔ ہمیں پسینہ آتا ہے جب گرمی زیادہ ہو یا زیادہ کراؤڈ میں ہم چلے جائیں تو پسینہ آتا ہے۔ جو پسینہ ہمیں آتا ہے وہ پسینہ خوشبودار ہوتا ہے یا بدبودار ہوتا ہے؟ خوشبو نہیں ہوتی نا ہمارے پسینے میں، خوشبو یعنی اچھی بو نہیں ہوتی، بدبو یعنی بری بو ہمارے پسینے میں ہوتی ہے، اور اس بو کو، اسمیل کو دور کرنے کے لیے ہم کبھی باتھ لے لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، خوشبو لگا لیتے ہیں، کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہو تو کپڑوں پہ عطر لگا لیتے ہیں، ہے نا، بدن پہ اس طرح کا معاملہ ہو تو نہا لیتے ہیں۔ ہم خوشبو کا استعمال کرتے ہیں بدبو کو مٹانے کے لیے، اور بدبو کو دور کرنا بھی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے جہیز میں اپنی بچی کو خوشبو دینی ہے، میرے پاس خوشبو نہیں ہے، آقا مجھ پہ نظر کرم فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، میں اس کی ترجمانی اپنے الفاظ میں فرمایا، ایک شیشی لاؤ۔ وہ شیشی لائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک پسینہ جمع کر کے اس شیشی میں ڈال کر ان کو دیا، فرمایا یہ اپنی بچی کو بطور خوشبو جہیز میں دے دو۔ اب وہ بھی صحابی تھے نا، عقیدہ تھا، صحابہ عقیدے والے تھے، پکے مانتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ بھی لے گئے اپنی بچی کو حضور کا پسینہ بطور خوشبو جہیز میں دیا، اور وہ لڑکی جب وہ خوشبو لگاتی تھی تو اس خوشبو سے ان کا پورا گھر ایسے مہکتا تھا کہ حدیث شریف میں ہے کہ محلے والوں نے اس گھر کا نام رکھ دیا خوشبوؤں والا گھر۔ خوشبوؤں والا گھر، اس گھر کا نام پڑ گیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب صحابہ کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا کہ حضور کہاں ہیں، اگر مسجد اقدس میں نہیں ہے تو کہاں ہے، تو مدینے کی گلیوں میں خوشبو سونگتے 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 حضور تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، امام اہل سنت لکھتے ہیں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گزرے جس راہ سے وہ سید بالا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. اور ایک اور کمال کی حدیث میں آپ کو سنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن یہ حدیث کنفرم ہے. ان کی 4 بیویاں تھیں اور حدیث میں ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک جب کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو پھر ان بیویوں کی آپس میں بھی ٹھنی رہتی ہے نا کہ میں زیادہ بنوں سبنوں تاکہ شوہر میرے پاس زیادہ وقت گزارے، میری طرف زیادہ اس کی توجہ رہے کہ میں بہت اچھی لگتی ہوں، خوبصورت لگتی ہوں. تو یہ چاروں یہ بیان دیتی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی جستجو ہوتی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک دوسری سے بڑھ کر خوشبودار رہے اور ہم اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوئیں لگاتی تھیں ہم چاروں. لیکن جب ہمارے شوہر گھر پہ آتے تھے نا تو ان کی خوشبو کے آگے ہماری لگائی ہوئی خوشبوئیں ایسے ہو جاتی تھیں جیسے ہم نے خوشبو لگائی ہی نہیں. کہتی ہیں بہت عرصے تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک دن چاروں بیٹھ گئے اور کہا کہ آج جب یہ گھر پہ آئیں گے نا تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون سی خوشبو لگاتے ہو، اس خوشبو کا نام ہمیں بتاؤ. ہم اتنی اعلیٰ خوشبوئیں لگاتی ہیں لیکن آپ جب گھر پہ آتے ہیں تو ہماری خوشبو تو ایسا ہوتا کہ ہے ہی نہیں، بس آپ کی خوشبو مہک رہی ہوتی گھر کے اندر. تو آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں اس کا نام بتائیں. جب وہ صحابی گھر پہ آئے تو ان کی ازواج ان کے پاس جمع ہو گئی اور ان سے سارا اس طرح کا ماجرا عرض کیا کہ آپ آخر ایسی کون سی خوشبو لگاتے ہیں، ہمیں اس کا نام بتائیے. وہ کہنے لگے میں کوئی عطر نہیں لگاتا، میں کوئی عطر نہیں لگاتا. ماجرا یہ ہے کہ میرے بدن پر ایک دانوں کی بیماری ہو گئی تھی، چھالے نکلے تھے کچھ. تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے بدن پر چھالے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ اپنا ستر چھپا لو اور باقی کپڑے اتار دو، یعنی تہبند باندھ لو اور باقی کپڑے اتار کر بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں میں نے اپنی ستر پوشی کی اور قمیض وغیرہ یا جو بھی لباس تھا وہ اتار کے میں بیٹھ گیا ستر چھپا کے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رحمت بھرا نورانی ہاتھ میرے بدن پہ پھیرا، میرے بدن سے وہ دانوں کی بیماری اسی وقت ختم ہو گئی. اچھا دانوں کی بیماری تو ختم ہوئی لیکن ساتھ ہی ساتھ کمال کیا ہوا کہ اس کے بعد میرے وجود سے یہ خوشبو بہکنے لگی جس خوشبو کے متعلق تم پوچھ رہی ہو کہ میں کون سا عطر لگاتا ہوں. تو میں کوئی عطر نہیں لگاتا، یہ خوشبو جو میرے وجود سے آتی ہے نا یہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کا صدقہ ہے. جو ایسے مہکنے والے ہیں ان کا مدینہ کتنا مہکتا ہوگا، جس شہر میں وہ ہیں وہ مدینہ کتنا مہکتا ہوگا. ابھی تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں ادیب رائے پوری کہ میں تو ایک دفعہ دربار مصطفیٰ میں گیا لیکن اس کا کمال کیا ہوا کہ میری نعتوں سے بھی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی شان والے. میلاد شریف کا مہینہ ہے نا، ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہو تو بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ روتا ہے نا بھائی، روتا ہے نہیں روتا؟ بچہ روتا ہے اور یہ رونا ہی اس کے زندہ ہونے یا نہ ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے. بچہ رویا تو اس کا مطلب زندہ پیدا ہوا، نہیں رویا تو اس کا مطلب مرا ہوا پیدا ہوا. یہی سمجھا جاتا ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی دنیا میں آتے ہی روتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت اقدس ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدے میں تشریف لے گئے اور لب اقدس پر تھا ربی حبلی امتی. سبحان اللہ. ہمارے بچہ پیدا ہو تو بچے کو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے نہلایا جاتا ہے، نہلاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں، جو بڑی بوڑھی عورتیں پاس ہوتی ہیں وہ بچے کے سر میں تیل لگاتی ہیں، آنکھوں میں سرما ڈالتی ہیں، ہے نا.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آنکھوں میں، مبارک آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا تھا۔ بچہ پیدا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر بچے کی ناف ہوتی ہے نا، وہ کاٹی جاتی ہے نا، چپٹی لگا دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ سوکھ کر جھڑ جاتی ہے، ناف بن جاتی ہے، ورنہ وہ لمبی سی ایک ڈوری سی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئے نا تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، ناف بریدہ دنیا میں تشریف لائے۔ چل لڑکا پیدا ہو تو پھر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ اس کی ختنہ کروانی ہے، سنت ہے، سنت انبیاء ہے، ختنہ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اب غور تو کریں، حضور کی ولادت جیسی ولادت کسی کی نہیں ہے تو خود حضور جیسا دنیا میں کہاں سے ہوگا؟ ان کی جیسی ولادت کسی کی نہیں ہے تو ان جیسا دنیا میں کہاں سے آئے گا؟ پھر ایک اعزاز ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ بھی عطا فرمایا کہ کسی نبی کے جسمانی اعضاء کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا، کسی نبی کے جسمانی اعضاء کا ذکر قرآن میں نہیں کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی اعضاء کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ والضحیٰ، محبوب کے چہرے کی قسم، واللیل، محبوب کی زلفوں کی قسم، الم نشرح لک صدرک، محبوب کے سینہ مبارک کا ذکر، محبوب کے ہاتھوں کا ذکر، محبوب کی زبان کا ذکر۔ کمال یہ ہے کہ محبوب کی زندگی کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد کی، محبوب تیری حیات کی قسم۔ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ ہم سنتے ہیں نا نعت خوانوں سے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑی شان کے مالک ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ کمالات عطا کیے، وہ کمالات عطا کیے جو اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے کلام میں لکھتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پہ، آپ کی شان پہ ہماری زندگیاں قربان۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تو اس شانوں والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیض یافتہ ہیں۔ حضور کی شانیں دیکھا کرتے تھے، اور یہ ایک تو حدیثیں آپ نے سنی کہ وہ جہیز کے لیے خوشبو لینے حضور کے دربار میں آئے تو یہ جسم پر چھالے ہوئے تو یہ حضور کے دربار میں آئے۔ تو بس ایک آخری بات میں عرض کروں گا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، حضور کے دربار میں جائیں گے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ہمارے کسی کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، فریکچر ہو جائے تو ہم سب سے پہلے کہاں بھاگیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہیں، اسپتال میں ایکس رے ہوگا، اور اس کے بعد پھر یا تو بولیں گے جی بھائی معمولی سی ٹوٹی ہے، پلاسٹر چلا دیتے ہیں، زیادہ ہے تو جی آپریشن ہوگا، رات ڈلے گا۔ اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کی میں شارٹ میں ہے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہاتھ لٹک گیا، وہ اپنا ہاتھ ایسے نا دوسرے ہاتھ سے پکڑ کے حضور کے دربار میں آ گئے، یا رسول اللہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اقدس لگا کر ان کے ہاتھ کو ایسے کیا، ان کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک حضور کے عاشق تھے، دشمن نے تیر مارا، ان کی آنکھ نکل کے بہہ گئی۔ یہ ہمارے اندر آنکھ جو ہے نا، یہ آنکھ جس سے ہمیں نظر آتا ہے کالا دائرہ، یہ سمجھے پانی ہوتا ہے، نکل کے بہہ جیسے بہی نا، انہوں نے اپنے ہاتھ میں جمع کر لیا، اس کو ہاتھ میں جمع کر کے سیدھا بھاگے بھاگے حضور کے دربار میں آیا، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں میں ان کی آنکھ لے کر آنکھ میں لگائی، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد یہ آنکھ میری اتنی تیز ہو گئی کہ جتنا اچھا مجھے اس آنکھ سے نظر نہیں آتا اتنا زیادہ اچھا مجھے اس آنکھ سے نظر آتا ہے جس کو مصطفیٰ نے لگایا ہے۔
کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا نا حضور کے دربار میں آتے تھے. تو ہم بھی اپنے مسائل اپنی پریشانیاں آقا کے دربار میں عرض کیا کریں. حضور سے لو لگائیں, نبی پاک علیہ السلام سے لو لگائیں, اور کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو نا دل ہی دل میں یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں, آقا میں پریشان ہوں, میری یہ مشکل ہے, یا رسول اللہ میری یہ پریشانی ہے, دل سے عرض کر کے دیکھیں. کام نہ بنے تو کہیے گا, بلکہ یہ بھی میں کہہ رہا ہوں نا کام نہ بنے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے, کام بنتا ہے. مانگ کر دیکھیں, جو ناخواہ پڑھتے ہیں نا صحیح پڑھتے ہیں, کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, تو سب کچھ دیتے ہیں, جو مانگو حضور دیتے ہیں, جو مانگو حضور دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. تو حضور سے لو لگائیں, اور حضور کی بارگاہ میں جب انشاءاللہ لو لگ جائے گی نا تو پھر کیا ہوگا, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ کرم نصیب فرمائے. جب نگاہ کرم ہو جائے گی اور توجہ ہو جائے گی تو اس شعر پر اپنی بات پوری کروں گا. خلیل ملت کا شعر ہے, آپ کہتے ہیں توجہ ان کرم پرور نگاہوں کی جو ہو جائے. اگر نبی پاک علیہ السلام کی کرم پرور نگاہوں کی توجہ میری طرف ہو جائے تو کیا ہوگا, توجہ ان کرم پرور نگاہوں کی جو ہو جائے, میرا ایمان سنور جائے, میں ایمان سے سنور جاؤں. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.